اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبائیے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا عنوان ہے قلب کو پاک کرو۔ رموز معرفت میں شیخ محمد حمید الرحمن شاہ قادری جو مصنف کتاب ہیں، شیخ محمد حمید الرحمن شاہ قادری آپ فرماتے ہیں کہ قلب کو پاک کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف 16واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کا دیدار چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ بنائے۔ پس نیک عمل یہ ہے کہ غیر خدا کو بھلا کر فنا فی اللہ ہو جائے، یہی دیدار الہی ہے۔ دیدہ بہر از دیدن دیدار حق، حق کے بیند غیر حق باطل بے شک است، جس کا ترجمہ ہے آنکھ اللہ کے دیدار کو دیکھنے کے لیے ہے، جو کوئی اللہ کے سوا دیکھے باطل ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تم نے جب خدا کو اپنے قلب میں دیکھنے کا ارادہ کیا تو اپنے قلب کو اس کے غیر سے پاک کرو۔ بے شک بادشاہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں فواہشات اور خرافات موجود ہوں، وہ تو ایسے گھر کو اپنی جلوت بناتا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، یہاں تک کہ تم بھی اس میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرِي اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ الیہ تبتیلا، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور سب سے الگ ہو کر مکمل طور پر اسی کی طرف ہو جا، یعنی سب سے پہلے اپنا رشتہ تعلق جوڑ لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے معبود برحق کے اختیار میں دے۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ہستی کو اس ہستی نواز کی ہستی میں اس طرح گھلا دے، اس طرح گلا دے، اس طرح ضم کر دے کہ جس طرح تانبا کیمیا میں ڈھل جاتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بات ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اے طالب حق، انسان کا جسم خاکی
دراصل عبد و معبود کے درمیان حجاب اکبر ہے۔ جو بندہ مومن اپنے جسم خاکی کے حجاب اکبر کو کاٹ دیتا ہے وہی وصل حق اور معرفت رب کو پا لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیشت توحید خدا آموختن خویشتن را پیش واحد سوختن، جس کا ترجمہ ہے کہ بتاؤ توحید حق عمل میں لانے کی کیا صورت ہے؟ تو ہم سے سنو، اپنے آپ کو واحد کے آگے فنا کر دینا، یہ توحید ہے۔ اے طالب حق، جو بندہ اپنے وجود خاکی کو فنا کر دیتا ہے وہ قرب خداوندی اور اسے بقا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل الستو میں بندوں کو دیدار دکھا کر اپنا شیدا بنا لیا، پھر ان پر اپنے دیدار کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے در کی دربانی کے لیے ترک ما سوا اللہ کی شرط لگا دی۔ یعنی دروازہ جو بند ہو گیا تو اس کی باریابی کے لیے دوبارہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے ترک ما سوا اللہ کی شرط لگا دی۔ یعنی جس طرف دیکھو اللہ کو دیکھو، اور کائنات میں ہر چیز کا ظہور، ہر شے اللہ کے جلوہ گاہ کے تحت دیکھو۔ جو بندوں کے لیے ایک سخت امتحان اور آزمائش ہے، اسی کو یہاں سر سے تعبیر کیا ہے، یعنی راز۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو، اور فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ عین المعانی وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر سے جاتا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے تھے۔ کلام الہی کے انوار کی چمک نے اس کے باطن کو فیوز ملکوتی کے اشراقات کا عکس قبول کرنے والا بنا دیا۔ اس اعرابی نے پوچھا، اس عرب والے شخص نے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ خرید اور فروخت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز میثاق میں جب تمام ذریات کو الست بربکم کا خطاب سنایا تھا، اعرابی بولا واللہ کیا خوب خرید اور فروخت ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جب ہمارے نفس معیوب یعنی عیب دار نفس اور مال فانی مول لیے اور اس کے بدلے میں بہشت دیتا ہے تو ہرگز ہم ایسی فروخت نہیں چھوڑتے بلکہ اپنی جان اور اپنے مال تک بیچ دیتے ہیں۔ قصہ آنک کے در یار بقوفت کسی وہ گفت منم گفت چوں، توی درد نقشائیم کے کسے از یاراں
رانم بینم کے من گوید، جس کا ترجمہ ہے کہ اس شخص کا قصہ جس نے یار کے دروازے پر دستک دی۔ یار نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا تو ہے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ میرے یاروں میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو میں کہے۔ اے طالب حق، انا کو فنا کر دے، تب دروازہ الہی کھلے گا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 مراتب ہیں، یعنی مغز کا چھلکا اور چھلکے کا چھلکا۔ ہم مثال کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کمزور ذہن والے خوب سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اخروٹ کے اوپر 2 چھلکے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے اور اس میں تیل ہوتا ہے جو مغز کا مغز ہے۔ پس پہلا مرتبہ توحید یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا دل اس سے غافل ہو اور منکر بھی، جیسے منافقوں کی توحید ہے۔ یعنی پہلا مرتبہ توحید یہ ہے کہ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہے لیکن اس کا دل غافل رہے اور حق کا منکر رہے، جیسے کہ منافقوں کا ہوا کرتا تھا۔ دوسرا مرتبہ توحید یہ ہے کہ اس کا دل ان الفاظ کی تصدیق کرے جیسے تمام مسلمان تصدیق کرتے ہیں۔ یہ عوام کا عقیدہ ہے۔ تیسرا مرتبہ توحید یہ ہے کہ کشف کے ذریعے نور حق کے واسطے سے مشاہدہ کریں، اور یہ مقربین کا مقام ہے، یعنی وہ اشیاء کو کثرت یعنی زیادہ کے ساتھ دیکھتا ہے لیکن ان سب کو ایک قہار ذات کی طرف سے ہی سمجھتا ہے۔ یعنی اس کی بظاہر نظر تو زیادہ دیکھتی ہے لیکن باطنی نظر ہر کثرت کے ہر جلوے میں، ہر نقشے میں صرف ایک ہی ذات کو دیکھتا ہے۔ چوتھا مرتبہ توحید یہ ہے کہ وہ صرف ایک وجود کو دیکھتا ہے۔ یہ صدیقین کا مشاہدہ ہے اور صوفیاء اکرام کی اصطلاح میں اس کو فنا فی توحید کہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ آگے تو بہت کچھ کہا گیا ہے، جس کو ذوق و شوق ہو احیاء العلوم جلد 4 کا مطالعہ کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آج آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایسے جنگلوں اور ویرانوں میں رہتا ہوں، نہ وہاں پانی ہے، نہ درخت اور نہ زمین اور نہ بارش، میرا حال توکل سے گزر رہا ہے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی ایسے ہی باطن کی تعمیر میں ختم ہو گئی تو پھر تجھے فنا فی توحید کے مراتب سے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسی لیے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی عمر اپنے باطن کو صفا میں ہی گزار دی تو فنا فی توحید کی باری کب آئے گی؟ اے طالب حق، واحد حقیقی میں فنا ہو جا۔ طالبوں کا عمدہ مطلب اور صدیقوں کو انتہا درجہ لذت کی یہی وجہ رہی ہے، اسی سے لذت حاصل ہوئی ہے صدیقوں کو۔ سیدھے سادے الفاظوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر سب کچھ اسی کو دینے میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے،
تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، موتو قبل انت موتو، یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے، اور شاک کو فنا کے بعد غم نہ خوشی، جیسے سیلاب کو بلندی و پستی کی منزلیں اس وقت طے کرنی پڑتی ہے جب تک دریا میں نہیں پہنچتا، جب دریا میں پہنچ جاتا ہے تو بلندی اور پستی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مولا کریم ہر مرید کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھنے کے بعد صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔